السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی دکھی بہن کا انسٹاگرام پہ میسج آیا اور ان کا غم اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور وہ شاید اس میں اکیلی نہیں ہوں گی، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے غم سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ درس ان سب کی عکاسی بھی کرتا ہے اور ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ اندھیرے کمرے میں ایک مشعل جلانے کا کام بھی کرنے کی کوشش ہے۔ غم ان کا یہ ہے کہ جب میں بچی تھی تو میں یتیم ہو گئی، میرے والد کا سایہ میرے سر پہ سے اٹھ گیا، میری ماں نے میری پرورش کی، میں جوان ہوئی، میری شادی ہوئی، میرے 3 بچے ہوئے، اس کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ تو جس یتیمی اسیری کی زندگی، بلکہ یتیمی کی زندگی میں نے گزاری اور اپنے باپ کے پیار کو نہیں پایا، اپنے کزنز کی طرف دیکھتی تھی، ان سب کے باپ ان کے گھروں میں موجود تھے، تو ایک تکلیف ہوتی تھی۔ اور آج جب میں بڑی ہوئی ہوں اور میرے اپنے بچے ہوئے ہیں تو میرے بچے بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں جس تکلیف سے میں گزری تھی۔ تو کیا اللہ میری سنتا نہیں ہے؟ کیا میں کیسے صبر کروں؟ میں کیا کروں؟ اس طرح کے ان کے بہت سارے سوالات تھے، اور یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جائیں اور ان تمام لوگوں کو۔ دیکھیں، ہمارے ایک استاد ہوا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، زندگی اگر پرفیکٹ ہوتی تو کسی کو آخرت کی چاہ نہیں ہوتی۔ رب نے زندگی پرفیکٹ نہیں بنا کے تمہیں یہ بتایا ہے کہ یہی نہیں ہے، اس کے آگے بھی ہے۔ تو اب انسان جو ہے اس دنیا میں جب کوشش کرتا ہے کہ سب کچھ مل جائے اور سب کچھ نہ ملنے پہ ایک اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور دوسرا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ مومن کا ایمان تو کیا ہے نا، جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آخری جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اور یہ جو سواری رب نے ہمارے لیے تسخیر کر کے ہمیں دی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں یہ سواری عطا کی ہے۔ لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ جانا ہم نے اپنے رب کی طرف ہے، ہم نے وہاں ہی منتقل ہونا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں انتقال فرما گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ انتقال، ایک گھر سے دوسرے گھر میں نقل مکانی ہو گئی۔ تو اب کوئی نقل مکانی کر جائے تو معنی یہ نہیں ہوتا وہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنگل پیرنٹنگ جو ہے نا، وہ بھی ایک ٹاسک ہے، اور اگر عورت وہ ٹاسک پرفارم کر رہی ہو تو آپ دیکھیں اس کی مثال قرآن میں کیا ہے؟ بی بی مریم کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے ایز اے سنگل پیرنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ تو سنگل پیرنٹنگ قرآن میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، اور اپنے اولاد کے لیے انہوں نے پھر شادی نہیں فرمائی۔ کم سے کم اسلامی تعلیمات میں کہیں کسی شادی کا ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ رہے، وہیں سارا معاملہ رہا، وہیں جوان ہوئے۔ تو یہ سارا معاملہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اچھا اس کے اندر حضرت مریم کی پاک دامنی اور آپ نے جس طریقے سے اپنی حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اور بعد میں گزاری، اس پر قرآن شاہد ہے۔ اور اللہ کہتا ہے مریم ہم نے تجھے چن لیا۔ تو دوسری طرف اب آ جائیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، مدینے میں، اس شہر میں بھی نہیں، مدینے میں فوت ہو چکے ہیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے پھر آپ ان کے ساتھ رہے۔ اس سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھی رہے 4 سال، اور اس کے بعد 2 ایئرس جو ہے وہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے۔ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا،
اور وہ بھی شہر مکہ میں نہیں، ابوا میں، شہر مکہ سے دور ابوا مقام ہے ایک مکے اور مدینے کے درمیان۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کی عمر کے ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ آپ مکے میں دفن ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب آتے ہیں، اور وہ چونکہ آپ کے حقیقی چچا، اور بعض سیرت کی کتابوں میں حضرت زبیر کا بھی ذکر ہے جو حضرت ابو طالب کے بڑے بھائی ہیں۔ اچھا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 برس کی عمر کے لگ بھگ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد 100% ابو طالب ہیں، اور یہ دونوں حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس میں ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ گھر میں ہیں، اینڈ دے آر ٹین ایجرس، اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، موسٹ پراببلی شی واز ناٹ مور دین 15 ایئرز آف ایج جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے بھی وہ وقت دیکھا ہے کہ والدہ کی جدائی کا وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والد اور والدہ دونوں کی جدائی دیکھی ہے یکے بعد دیگرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے معاملات جو ہیں نا ہمارے لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اور سیرہ مبارکہ میں موجود ہیں، تاکہ ہم اس سے مشعل راہ کہ یہ تمام چیزوں سے کوپ اپ کرنا ہمیں دین نے سکھایا ہے، کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے وہ نہیں بنا دیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ماں باپ کیوں اچھا، میں آپ کو دیکھیں قرآن کریم کی نا 2 سورہ مبارکہ ہے، اس کی طرف نشاندہی کرتا چلوں، پھر ساتھ ساتھ کچھ بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے آج۔ سورہ علم نشرح، جسے سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ الانشراح، علم نشرح لک صدرک، اس کی آیہ نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ہر دشواری کے ساتھ آسانی، ہر رات کے بعد صبح ہے، لیکن اس میں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر جو ہے وہ ال کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت میں بھی ان مع العسر یسرا، پھر عسر ال کے ساتھ ہے، العسر ہے، لیکن دونوں آیا میں یسر جو ہے وہ ال کے بغیر ہے، الیسر نہیں ہے، یسر ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق جب کسی بات میں تکرار ہو، ایک کے بعد ایک ہی چیز ریپیٹ کی جائے اور وہ ال کے ساتھ ریپیٹ ہو، تو گویا وہ ریپیٹ تو ہو رہی ہے پر وہ کاؤنٹ 1 ہوگی، اور یسر جو ہے وہ ال کے بغیر ہے تو ریپیٹ ہو رہا ہے تو کاؤنٹ 2 ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت 1، آسانیاں 2، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو خوب کوشش کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ تو اب کوشش کیا کرنی ہے، رب کی رضا کی کوشش۔ اس کی رضا کیا ہے، آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے نا، سوچے آپ نے اس نے آپ کو چنا ہے ایک ذمہ داری کے لیے، کیونکہ وہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ یاد رکھیں، وہ ہم زیادہ سوچ کے نا زیادہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہم سوچتے زیادہ ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، جب تمہیں سوچ بہت زیادہ آنے لگ جائے نا، کہ تمہاری سوچیں تمہیں پاگل کرنا شروع کر دیں، حاوی ہو جائیں تم پہ، تو کیا کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف رغبت رکھو، اپنے رب کے آگے رکھو جو تمہاری باتیں ہیں نا، وہ رب۔ تو یہ ایک بہت بڑی کاؤنسلنگ سیشن ہے مسلمانوں کے لیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں اس لیے کاؤنسلرز کی ضرورت نہیں پڑتی،
ویسے آئی ایم ناٹ اگینسٹ گوئنگ ٹو کاؤنسلرس، اس میں میرج کاؤنسلرز بھی ہوتے ہیں اور دیگر اور مسائل کے کاؤنسلرز بھی ہوتے ہیں، مسلم کاؤنسلرز بھی ہوتے ہیں، مسلم سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں کاؤنسلرز اینڈ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا یہ مطلب نہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا کی بیوقوفانہ سوچ ہے کہ کسی کو اگر آپ اپروچ کر رہے ہیں ٹو ہیلپ یو کم آؤٹ آف اے پرابلم، دیٹ ڈزنٹ مین یو آر اے ویک پرسن اور یو آر استغفر اللہ العظیم آپ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. یا یہ کہ وہ مرد تو رو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرد کے پھر آنسو کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے پھر آنسو ہی نہیں دینے تھے مرد کو. تو ٹوٹتے تو سب ہیں، غم سب کو ہوتا ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم حضور کے جو بیٹے ہیں انہیں قبر مبارک میں اتار رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو غم تو اظہار تو حضور نے بھی فرمایا، غم کا اظہار. اچھا اسی طرح آ جائیں، میں آپ کو اسی کے فوراً پہلے ایک سورہ ہے جسے آپ سورہ الضحیٰ کہتے ہیں. الضحیٰ یعنی چڑھتا ہوا وقت، یعنی ایسا وقت. دیکھیں نا اتنی خوبصورت سورہ کا نام ہے، یعنی ایک موٹیویشن کی کرن ہے یہ سورہ. اور اس میں ایک دو الفاظ ایسے جو میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا چلوں. تو اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ڈھانپتے، ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا نہ ناپسند کیا. یہ آیا تو میرے نبی کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن امت کے لیے بھی تو قرآن قیامت تک ہے نا. ایک لمحے کو سوچے کہ تمہارا رب، میرا رب، آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے. رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، رب تمہیں ناپسند نہیں کرتا ہے. اور یاد رکھو یہ دنیا کا اسٹے تو تھوڑا سا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہاں سے آخرت بہتر ہے. کس کے لیے؟ اس کا بھی جواب قرآن میں موجود ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے جمے رہے. They did not give up. تو اے میرے رب ان کے لیے کیا ہے؟ آؤ سورہ 3 میں اس کا جواب ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور یہ کون حکم سنا رہا ہے؟ اللہ سنا رہا ہے. لیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تمہارا رب. بے شک. تو جب حاکم نے کسی چیز کا حکم صادر فرمایا ہے تو، اور وہ بھی احکم الحاکمین، تو اس میں حکمت تو ہوگی نہ کوئی. میری سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے. دیکھیں نا، جو ٹوٹتا ہے اسے ٹوٹنے کا پتہ ہوتا ہے کہ ٹوٹنا ہوتا کیا ہے. پھر اس کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ آتا ہے کہ پھر وہ گلو کا کام کرتا ہے ان کے لیے جو ٹوٹے پڑے ہیں. جب تک ٹوٹو گے نہیں دوسرے کے ٹوٹ کا احساس، ایمپتھی نہیں ہوگی، سمپتھی ہو جائے گی. ایمپتھی جب ہوتی ہے نا وہ ایک الگ لیول ہوتا ہے. اچھا اب آ جائیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ کے لیے آؤ، اللہ کے لیے کام کرو گے تو پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اس لیے جنت میں جب جنتی جائے گا تو حیران ہو جائے گا کہ اے میرے رب اتنا. پھر اللہ پوچھے گا اچھا اور کیا چاہیے؟ کہتا ہے اور کیا چاہیے، تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو نے تو ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیا، اتنا جنت میں دے دیا، اب اور کیا چاہیے؟ اور تو کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے اور تمہیں دیتے ہیں، مزید دیتے ہیں تمہیں، کہ اب تم سے ہمیشہ کی راضی، ہمیشہ تم سے اللہ راضی رہے گا اور تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اب میرے مدنی سے میرا رب کیا فرماتا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. لفظ یتیم کا جو معنی میرے نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. سرکار دو عالم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اپنے والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا کہ آپ کے والد صاحب مدینے میں وفات پا گئے. تو اس کے بعد وہ سارا معاملہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس آیت کی جو تفسیر میں لفظ یتیم ہے، اس کا مطلب
تفسیر خازن اٹھا کے دیکھیں، روح البیان اٹھا کے دیکھیں، اور صراط الجنان اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یتیم کا مطلب میرے نبی کے لیے جو آیا ہے وہ کیا ہے، وہ یکتا و بے نظیر کا ہے، جیسا کہ در یتیم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو شرافت دی، عزت دی، اور اس میں آپ کے نظیر کوئی نہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ آپ اس عزت و شرافت و عظمت و بلندی میں، اپنی نبوت میں، اپنی رسالت میں، اپنے مقام میں یکتا ہیں، اور آپ کو رب تعالیٰ نے مقام قرب میں جگہ دی اور اپنی حفاظت میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دشمنوں سے بچایا، اور دشمنوں کے درمیان بھی حضور رہے ہیں تو اللہ نے آپ کی خاص حفاظت فرمائی ہے اور آپ کی پرورش بھی فرمائی ہے، اور آپ کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشرف کیا ہے۔ یہ یتیم کی ڈیفینیشن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عام طور پہ یتیم ان دا میننگ آف آرفن، مگر میرے نبی کے لیے جب لفظ آئے گا تو اس کے اندر پھر یوں ایکسپلین کیا جائے گا کہ اے میرے نبی، کیا ہم نے آپ کو ایسا جو بنایا نا کہ آپ جیسا کوئی ہے نہیں، جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں بھی احادیث آتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے، لستو کا حیتی کو، میں تمہاری حیت پہ تو نہیں ہوں، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب یہ معاملے رکھتا ہے میرے ساتھ، تم تو میری مثل نہیں ہو۔ اور جب معاملہ کافروں کے ساتھ آیا تو فرمایا، وہ رب نے فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ دیکھنے میں بظاہر تو تمہارے جیسے ہیں کافروں، پر ان کے سب سے بڑا امتیاز یہ ان کی طرف وحی آتی ہے، وہی بہت بڑا امتیاز ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں پہ کہ دیکھو، اچھا آگے چلیں، پھر حضور سے کیا فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت میں یتیم پر سختی نہ کرنا۔ تو اب اس آیہ مبارکہ کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ حضرت سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کو پالنے والا، وہ یتیم چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے کلمے والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فرما دی۔ یہ روایت امام بخاری نے سے روایت کیا ہے کتاب الطلاق میں، باب اللعان میں، حدیث 5304۔ اور پھر اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ تو اس طرح جو ہے حضور نے گھروں کے اچھے اور برے ہونے کی بھی ڈیفینیشن بتا دی۔ ابن ماجہ کی روایت کتاب الحق میں، باب حق الیتیم میں، حدیث 3679۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پہ یتیموں کے لیے بہت ساری آیات موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈس ہارٹن نہیں ہونا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس فیز سے آپ گزر نہیں ہیں، آپ کا صبر کرنے کا یہ جو فیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ رب مجھ سے ناراض ہے یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، ایسے لاکھوں لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سملر سچویشن میں ہوں گے آپ کی جیسی، ایون یو آر ناٹ alone in that۔ لیکن the bottom line is کہ جب انسان کے اوپر اس طرح کا وقت آئے تو وہ رب سے رجوع کرے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد پکڑو، تو صبر سے بھی مدد پکڑی جاتی ہے۔ اور اپنے صبر کا معاملہ کیا ہے کہ یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، میں غیر سے اس کی بارے میں بات نہیں کروں گی، میں اپنے رب سے کہوں گی، اپنے رب کے حضور التجا رکھوں گی۔ تو ابھی التجا کیا رکھنی ہے، شکوہ شکایت نہیں رکھنی کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے کہ یہ جو بچے ہیں ان کی میں صحیح طریقے سے پرورش کر سکوں، انہیں ایمان کی دولت سے نواز، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے اور میرے شوہر کے لیے صدقہ
صدقہ جاریہ بنا، یہ اس پہ محنت اور کوشش کرنی ہے. اپنا جو ہے نا موڈ چینج کرنا پڑے گا. اب یہ ہو گیا نا، اس کو اب ہاں انڈو تو نہیں کر سکتے. لائف میں کنٹرول زی کا بٹن نہیں ہے، تو انڈو چونکہ لائف میں ہے نہیں، اب وہ ہو چکا ہے، تو اب آگے دیکھنا ہے آگے کیا کرنا ہے. موونگ فارورڈ. اب کیا کرنا ہے؟ موونگ فارورڈ اسٹرانگ رہنا ہے. جب کبھی ویکنس، تو یہ قرآن کی یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، سورہ علم نشرح اور سورہ الضحیٰ، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں. اس میں ایک زبردست پاور ہے، اس کو فیل کریں اس پاور کو. اور دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو رب سے رجوع کرنا ہے. دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں جب پیس کے چکی تکلیف ہو گئی تھی تو حضور نے انہیں ایک ذکر سکھایا تھا. یاد ہوگی آپ کو یہ روایت، شاید سنی بھی ہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یعنی تکلیف میرے ہاتھوں میں، لیکن رب کی میں بڑائی بیان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. میرا رب بزرگی والا ہے. یہ معاملہ تو چلتا رہتا ہے زندگی کے ساتھ. الحمدللہ ہر حال میں میرے رب کا شکر ہے. بہت ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہیں جن کے لیے میں رب کا شکر گزار کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اللہ اکبر کہ کبریائی میرے رب کو ہی زیب دیتی ہے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو آپ کے سوالات کا کتنے حد تک میں جواب دے پایا ہوں کہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.